ناول دشت وفا پارٹ 2 از قلم صبا مغل۔ رات کے پچھلے پہر جب ملک ولا خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، وجدان اپنے کمرے میں فائلز دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ مناہل بیڈ پر بیٹھی اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج دانیال کے سامنے جس طرح وجدان نے اسے عزت دی تھی، مناہل کے دل میں اس شخص کے لیے احترام کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی تھی۔ وہ شخص جسے وہ بچپن سے اپنا دشمن اور ایک کٹھور انسان سمجھتی رہی تھی، آج وہی اس کے ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں چن کر اسے ایک مکمل تصویر بنا رہا تھا۔ کچھ کہنا ہے مناہل؟ وہ اس کی بے چینی محسوس کرتا ہوا بولا تھا، پر نظریں ہنوز فائل پر تھیں۔ وہ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح پکارے، مطلب کیا کہہ کر بلائے۔ وہ اسی کنفیوژن میں تھی۔ اگر پرابلم یہ ہے کہ مجھے کیا کہہ کر بلانا ہے تو تم مجھے میرے نام سے بلا کر بات کر سکتی ہو۔ وہ شوق ہوئی کہ بغیر کہے اس کی سوچیں کیسے پڑھ لیتا ہے۔ وجدان بھائی، مناہل نے دبے لفظوں میں اسے پکارا اور بے ساختہ بھائی بول اپنا ہونٹ دانتوں سے کاٹا اور جلدی سے دوبارہ بولی، وجدان صاحب وہ۔ ایک دم وجدان نے فائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی بات کاٹ کر بولا، مناہل، میں نے کہا تھا نا کہ اب تم مجھے بھائی نہیں کہو گی، میں تمہارا شوہر ہوں، اور نہ تم مجھے صاحب کہو گی، کیونکہ تم میری ملازمہ نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ پورے حق سے مجھے وجدان کہو گی۔ آخری لفظ وہ زوروں پر دیتا ہوا بولا۔ مناہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ہمت کرتی بولی، آئی ایم سوری وجدان، میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ وجدان کرسی چھوڑ کر اس کے قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسی بارے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے مناہل۔ مناہل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے پرائیویٹ میٹرک کیا ہے، لیکن تمہارے پاس نالج اور کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کبھی باقاعدہ پڑھنے نہیں دیا گیا۔ وجدان نے سنجیدگی سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اب دوبارہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کرو گی۔ تم فرسٹ ایئر اور انٹر کے پیپرز ایک ساتھ دو گی تاکہ تمہارا بیس کلیئر ہو۔ اس کے بعد تم یونیورسٹی میں ریگولر ایڈمیشن لو گی۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یونیورسٹی؟ میں؟ لیکن چچی، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ملک خاندان کی بہو اس عمر میں کالج جا رہی ہے؟ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو مناہل۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ تمہیں ایک بزنس وومن بننا ہے، تمہیں یہ بزنس سنبھالنا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ میں نے تمہارے لیے بیسٹ ٹیوٹرز کا انتظام کر دیا ہے جو تمہیں گھر پر آ کر پڑھائیں گے۔ تم ایگزامز ہوگی اور پھر ایک باعزت طریقے سے یونیورسٹی جاؤ گی۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ بھروسہ تمہیں خود پر کرنا ہوگا مناہل، میں صرف تمہارا راستہ صاف کر سکتا ہوں، چلنا تمہیں خود ہے۔ وجدان کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ مناہل کو لگا جیسے اس کے مرجھائے ہوئے خوابوں کو کسی نے زندگی دے دی ہو۔ اس لمحے مناہل کے دل میں وجدان کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اب اس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا رہنما بھی بن چکا تھا۔ اگلے چند دن مناہل کے لیے بہت کٹھن تھے، کیونکہ شہناز بیگم اور زمل اس وقت ہر وقت طنز کا نشانہ بناتی تھی۔ ایک دن جب مناہل لاؤنج میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی تھی، زمل وہاں آئی اور اس کی کتابیں اٹھا کر دور پھینک دیں۔ واہ، اب یہ جاہل لڑکی یونیورسٹی بھی جائے گی، بھائی کا دماغ تو واقعی خراب ہو گیا ہے، زمل نے تمسخر سے کہا۔ اسی وقت وجدان وہاں داخل ہوا اور اس کی نظر زمین پر بکھری کتابوں پر پڑی۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زمل، یہ کتابیں اٹھاؤ اور مناہل سے معافی مانگو۔ وجدان کی گرجدار آواز نے زمل کو لرزا دیا۔ لیکن بھائی، میں نے کہا معافی مانگو، اور یاد رکھنا مناہل کل سے دانیال کے آفس میں میرے ساتھ جائے گی تاکہ وہ بزنس کے بنیادی اصول سیکھ سکے۔ زمل کا رنگ دانیال کا نام سن کر ایک دم بدلا تھا۔ زمل کے دماغ میں اس وقت صرف دانیال دورانی سوار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی قسمت آزمائے گی اور دانیال کو خود کی طرف متوجہ کرے گی۔ اگلے دن زمل نے اپنا سب سے مہنگا اور دلکش لباس پہنا، شوخ میک اپ کیا اور وجدان کو بتائے بغیر سیدھی دورانی گروپس کی ہیڈ آفس پہنچ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے حسن اور ملک خاندان کے نام کے آگے دانیال کے دفتر کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ مجھے دانیال سے ملنا ہے، میں ان کے پارٹنر وجدان ملک کی بہن ہوں۔ اس نے ریسیپشن پر بڑے فخر سے اپنا تعارف کروایا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ دانیال کے شاندار آفس کے اندر تھی۔ دانیال اپنی بڑی سی میز پر جھکا کچھ کاغذات سائن کر رہا تھا۔ زمل کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ زمل، تم یہاں؟ خیریت؟ دانیال نے سرسری سے پوچھا۔ وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ کو تھینک یو کہہ دوں کہ آپ نے بھائی کا ساتھ دیا۔ اور زمل ابھی اپنی مسکراہٹوں کے جال بن ہی رہی تھی کہ اچانک کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ ایک نہایت خوبصورت پر اعتماد اور ماڈرن لڑکی جس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی تمکنت تھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے حق سے بولی، دانیال، تم اب تک فارغ نہیں ہوئے؟ ہمیں لنچ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زمل کے چہرے کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ دانیال کے چہرے پر زمل کو دیکھ کر جو سرد مہری تھی اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم مدھم سی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ بس 2 منٹ رملہ، میں بس فارغ ہی تھا، دانیال نے رملہ کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر زمل کی طرف متوجہ ہوا۔ زمل، ملو، یہ رملہ ہے، میری منکوہہ اور ہونے والی بیوی۔ زمل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا ہو۔ جس شخص کو وہ اپنا مستقبل سمجھ کر آئی تھی وہ تو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ رملہ نے زمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں زمل کے اوور میک اپ اور لباس کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے اس زمل کی آمد کا مقصد سمجھ کے آ گیا ہو۔ تم وجدان کی بہن ہو نا؟ دانیال بہت باتیں کرتا ہے وجدان کی، پر اب تو مناہل بھابھی کا بھی ذکر ہونے لگا ہے ان کی باتوں میں۔ زمل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، اسے اپنی تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ دانیال نے اسے گھاس تک نہیں ڈالی تھی، بلکہ رملہ کے سامنے اسے ایک عام سی لڑکی بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جی میں بس جا رہی تھی۔ زمل نے اپنا بیگ سنبھالا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا سامنا وجدان سے ہوا جو ایک میٹنگ کے لیے وہیں آ رہا تھا۔ زمل کی بدحواسی دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو زمل؟ وجدان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کچھ نہیں بھائی، زمل نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ آئندہ آفس آنا چاہو تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا، ورنہ اس انداز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجدان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اس کی نظروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ زمل کس نیت سے یہاں آئی تھی۔ زمل کو شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ مناہل کی جس معصومیت اور سچائی کو وہ جاہلیت کہتی تھی، اسی سچائی کی وجہ سے آج مناہل کے پاس وجدان جیسا شوہر تھا جو ہر جگہ اس کی اہمیت بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی تمام تر ماڈرنزم کے باوجود خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ زمل جب گھر پہنچی تو وہ حسد اور غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ دانیال کی بے نیازی، رملہ کی تمکنت اور وجدان کی ڈانٹ نے اس کی انا کو بری طرح کچلنا تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب کچھ مناہل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مناہل اس گھر میں نہ ہوتی تو وجدان کبھی اس طرح سے نہ بدلتا۔ وہ سیدھی لاؤنج میں پہنچی جہاں مناہل وجدان کے دبے ہوئے نوٹس پڑھنے میں مگن تھی۔ زمل نے ایک جھٹکے سے مناہل کے ہاتھ سے رجسٹر چھینا، اسے پرزا پرزا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں ملکہ بننے کی؟ زمل دھاڑی، تمہاری منحوسیت کی وجہ سے آج بھائی نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی۔ تمہارے اس 2 ٹکے کے بزنس پارٹنر کی بیوی نے مجھے نیچا دکھایا۔ مناہل حیرت اور خوف سے کھڑی ہو گئی۔ زمل، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو گھر سے باہر بھی نہیں گئی۔ زبان بند کرو۔ زمل نے مناہل کو زور سے دھکا دیا۔ وہ میز کے کونے سے جا ٹکرائی۔ شہناز بیگم بھی شور سن کر باہر آ گئی، لیکن انہوں نے زمل کو روکنے کی بجائے مناہل کو ہی کوسنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے وجدان گھر میں داخل ہوا۔ مناہل کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمل کا ہاتھ پکڑ لیا جو دوبارہ مناہل کی طرف اٹھنے والا تھا۔ بس زمل، بہت ہو گیا۔ وجدان کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ شہناز بیگم کے قدم وہیں جم گئے۔ وجدان، دیکھو یہ تمہاری بہن ہے، شہناز بیگم چلائیں۔ بہن؟ جس نے اپنی حدیں پھلا دی ہیں۔ وجدان نے زمل کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ زمل، اپنی حد میں رہو، اگر دوبارہ تم نے اس کی کتابوں کو ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ زمل روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شہناز بیگم بھی بڑبڑاتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، مگر وجدان کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جھک کر مناہل کے پاس بیٹھا جس کے ماتھے پر چوٹ کی وجہ سے خون کی ہلکی سی لکیر ابھری تھی۔ وجدان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ اسے سہارا دے کر بیڈ پر لایا
اور خود فرسٹ ایڈ کٹ لے کر اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ مناہل کے زخم پر پھول کی پتیوں کی طرح سے لگ رہے تھے۔ مناہل ساکت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں اس وقت وہ تڑپ اور فکر تھی۔ وہ صرف ہمدردی نہیں تھی، وہ جس طرح اس کا ماتھا صاف کر رہا تھا جیسے کوئی قیمتی کانچ کی گڑیا سنبھال رہا ہو۔ مناہل کے دل نے پہلی بار ایک الگ دستک دی۔ اس نے سوچا، کیا کوئی کسی کے لیے اتنا سب کچھ صرف فرض سمجھ کر کر سکتا ہے؟ جس طرح وجدان اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اسے پڑھانے کے لیے لڑتا تھا، اس کی خاطر اپنی سگی بہن کو بے عزت کیا۔ مناہل کو محسوس ہوا کہ صرف حفاظت نہیں ہے، یہ تو وہ پیار ہے جس کے لیے وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ آپ میرے لیے اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ مناہل نے دھیرے سے پوچھا۔ وجدان نے پٹی باندھتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، تم مناہل ملک ہو، اور مناہل ملک کو تکلیف دینا وجدان ملک کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اس نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا۔ مناہل کو اس لمس میں وہ سکون ملا جو اسے پچھلے 5 سالوں میں نہیں ملا تھا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ وجدان کی یہ کیئر دراصل اس کی خاموش محبت کا اظہار ہے۔ رات کے وقت وہ اس کے روبرو بیٹھا سمجھا رہا تھا، مناہل، صبح کچھ دیر تم کو آفس چلنا چاہیے۔ کل تم نے طبیعت کا بہانہ بنایا اور دیکھو، زمل آفس آئی، تم نہیں آئی۔ وجدان، میرے پڑھائی کے دن ہیں، میں پڑھوں گی نا، آپ آفس دیکھ لیں، آپ اور میں الگ تھوڑی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو وجدان لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتا بولا، مناہل دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد اپنی ذمہ داریاں سمجھو، تھوڑا عقل سے کام لو۔ جو بزنس میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے باپ کی طرف سے ملا ہوا تمہارا حصہ ہے۔ تم اکیلی پورے 50% کی مالک ہو، جبکہ باقی ہم 4 لوگ باقی کے 50% کے مالک ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو تم مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہو اس بزنس پر۔ اپنا حصہ اور حق کسی کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، سمجھی؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ کل کے کل تم بے پورا بزنس سنبھالو گی؟ تم صرف چل کر کچھ گھنٹے بیٹھا کرو اور باقی پورا دن تم پڑھائی کر سکتی ہو۔ جب تم یونیورسٹی جانا شروع کرو گی تو تم شام کے ٹائم میں آخری وقت آ کر کچھ نہ کچھ دیکھ لیا کرنا۔ بس فی الحال تم صبح کو یہ کام کر سکتی ہو۔ اور ایک بات میں قطعی نہیں چاہتا کہ تم گھر کے معاملات اور گھرداری میں انوالوڈ ہو۔ میں تمہیں ان چیزوں سے الگ ایک بزنس وومن کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ وجدان کی باتوں پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کل چلو گی نا؟ وجدان نے اس سے پوچھا۔ چلوں گی، پر آپ شرمندہ تو نہیں ہوں گے میرے ساتھ؟ کیونکہ میں کم عقل اور جاہل ہوں، وہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ یہ سب باتیں اس کے ذہن میں شہناز بیگم اور زمل نے ڈالی تھیں جو وہ آج اس سے کہہ رہی تھی۔ مناہل کی کہی بات کے جواب میں وہ بولا، کس نے کہا تم جاہل اور کم عقل ہو؟ بلکہ میری نظر سے دیکھو تو تم بے انتہا عقل مند ہو۔ تبھی تو جب میرے ماں اور بہن اتنی فضول باتیں کرتے ہیں تم ان کو جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی ہو۔ اور جہاں تک جاہل ہونے کی بات ہے تو وہ تو بالکل نہیں ہو تم۔ ہاں، اب تم بہت زیادہ پڑھی لکھی کہلاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں پڑھائی کا یہ سلسلہ چھوڑنے نہیں دوں گا۔ پر میں تو ان سے ڈرتی ہوں، مناہل نے بساختہ کہا، جس پر وجدان کا بساختہ کہکہا بلند ہوا اور وہ بولا، تو اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی تمہیں ڈرانے کی بھی کوشش کرے تو تم مجھے اس کی شکایت کرو گی، میں لوں گا تمہارا بدلہ۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے کھل کر اپنی بات کہی، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد تم کسی سے نہیں ڈرو گی۔ مناہل جو اپنی بات کر کے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، وجدان کی اتنی خوبصورت باتوں سے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی بولی، اوکے، آپ ہیں نا میرے ساتھ ہمیشہ، آخری سانس تک ہوں، پر وعدہ کرو کہ اب کسی کو اتنا اختیار نہ دینا جو کوئی تمہاری عزت نفس مجروح کرے۔ تمہیں اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ میں تمہاری بیساکھی نہیں بننا چاہتا جس کے سہارے تم چلو، میں تمہارے پر بننا چاہتا ہوں جو تمہیں اونچی اڑان بھرنا سکھائے، جو تمہیں آزادی دے ہر ڈر اور خوف سے۔ وعدہ کرو، بنو گی نا تم بالکل ایک آئیڈیل وومن؟ وہ مسکرا کر بولی اور وہ اس کے سامنے سے اٹھنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ تھام گئی اور اس کے گلے آگ لگی۔ تھینک یو سو مچ وجدان۔ یو ویلکم۔ اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی چوم کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا، اسے کمبل اڑا کر بولا، شاباش، سو جاؤ، صبح آفس چلنا ہے، اوکے؟ اوکے۔ وہ مسکرا کر سونے لگی۔
امتحانات کے دن قریب تھے اور وہ صبح کو کچھ دیر آفس جاتی، پھر گھر جا کر پڑھائی کرتی رہتی تھی، اور وجدان ملک کے بیڈ روم میں رات گئے تک روشنی رہتی تھی۔ مناہل نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی محنت نہیں کی تھی۔ وہ دن کو ٹیوٹر سے پڑھتی اور رات کو بھی پڑھتی رہتی۔ اس کے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے وجدان کے اس بھروسے کو جیتنا ہے جو اس نے پوری دنیا سے لڑ کر اس پر کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مناہل اسٹڈی ٹیبل پر جھکی کیمسٹری کے فارمولوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ وجدان، جو ابھی ابھی آفس کے کام سے فارغ ہو کر آیا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر تھکی ہاری مناہل پر پڑی جو نیند سے بوجھل آنکھوں کے باوجود پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجدان خاموشی سے کچن میں گیا اور کچھ دیر بعد اپنے ہاتھوں میں 2 مگ لیے واپس آیا۔ کافی کی دل فریب خوشبو نے مناہل کا دھیان بٹا دیا تھا۔ تھک گئی ہو؟ وجدان نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ مناہل نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب تم کتابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وجدان نے اسے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ لو، کافی پیو، اس سے تمہاری نیند اٹھ جائے گی اور سر کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ مناہل نے کافی کا گرم مگ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ خود اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وجدان نے اپنا مگ اٹھایا اور میز کے کونے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری کامیابی میری تھکن اتار دے گی مناہل۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو۔ بس یاد رکھنا، خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ مناہل نے کافی کا ایک سپ لیا۔ وجدان کی بنائی ہوئی کافی اسے دنیا کے سب سے مہنگی کیفے سے بھی بہتر لگی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وجدان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی کافی لا کر دینا، کبھی اس کے نوٹس چیک کرنا اور کبھی اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھنا، یہ سب اس کی خاموش محبت کا اعلان تھا۔ وجدان، مناہل نے اسے پکارا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی جھجک نہیں تھی۔ اگر میں فیل ہو گئی تو؟ وجدان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ فیل وہ ہوتا ہے جو کوشش نہیں کرتا، اور تم نے کوشش کر لی ہے۔ میرے لیے تمہارا یہ عزم ہی تمہاری جیت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ مناہل کے سر پر رکھا، اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ جاؤ، اب یہ مگ ختم کرو اور سو جاؤ۔ کل تمہارا پہلا پرچہ ہے۔ میں خود تمہیں سینٹر چھوڑنے جاؤں گا۔ مناہل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس رات سے کافی سے زیادہ وجدان کے الفاظ نے توانائی دی تھی۔ اگلی صبح وجدان امتحانی مرکز لے کر گیا۔ راستے بھر وہ اسے حوصلہ دیتا رہا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بیسٹ آف لک مناہل وجدان ملک، یاد رکھنا کہ تم بہترین ہو۔ مناہل کے دل نے ایک زوردار دستک دی۔ مناہل وجدان ملک، اس نام میں جو مان تھا اس نے مناہل کے اندر کے تمام ڈر ختم کر دیے۔ وہ پورے اعتماد قدموں کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ وجدان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک واضح تھی۔ نتائج کا دن مناہل کی زندگی کا سب سے بڑا دن ثابت ہونے والا تھا۔ ملک ولا میں صبح سے ہی تناؤ کا ماحول تھا، کیونکہ آج انٹر کا رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر جاری ہونا تھا۔ شہناز بیگم اور زمل لاؤنج میں بیٹھی تنزیہ مسکراہٹیں تبادلہ کر رہی تھیں۔ دیکھ لینا موم، یہ جاہل لڑکی صرف وجدان کے پیسے اور وقت برباد کرے گی۔ فیل ہونا تو اس کا مقدر ہے۔ زمل نے اپنے ناخنوں کو فائل کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ تبھی وجدان اپنا لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں آیا۔ اس کے پیچھے مناہل تھی، جس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ وجدان نے تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلائیں اور رول نمبر درج کیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر وجدان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور مسحور کن مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مناہل کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے کر دکھایا مناہل، تم نے صرف پاس نہیں کیے ایگزامز بلکہ A1 گریڈ لیا ہے۔ مناہل کے قدم ڈگمگائے اور وہ صوفے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز خوشی کے مارے لرز رہی تھی۔ شہناز بیگم اور زمل کے چہروں پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو۔ یہ ناممکن ہے، ضرور وجدان نے بورڈ میں پیسے دیے ہوں گے، شہناز بیگم نے بخلاہٹ میں کہا۔ مناہل کی کامیابی پر شک کرنے کے بجائے اپنی تربیت پر غور کرے موم، وجدان نے سرد لہجے میں کہا، اور اب پارٹی کی تیاری کرے جو میں کل رات رکھوں گا۔ ہمارے سارے بزنس سرکل کو انوائٹ کروں گا۔ مناہل ملک کی کامیابی کا جشن اس گھر میں منایا جائے گا۔
اتنا کہہ کر وہ مناہل کا ہاتھ تھام کر اوپر لے گیا۔ ہمیں شاپنگ پر چلنا ہے، جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ شہناز بیگم اور زمل تو شوق ہو کر سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ ایک تو ان کو امید نہ تھی کہ وہ اتنا اچھا رزلٹ لائے گی، اور دوسرا اتنی بڑی پارٹی رکھ رہا ہے وجدان، جس کی ان کو امید نہ تھی۔ اگلے دن رات کو ملک ولا کا لان ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وجدان نے مناہل کے لیے ایک فیمس ڈیزائنر کا ڈریس لیا تھا۔ آسمانی رنگ کا وہ لباس مناہل پر کسی پری کے روپ جیسا لگ رہا تھا۔ دانیال دورانی اور رملہ سب پہلے پہنچ چکے تھے۔ رملہ نے آگے بڑھ کر مناہل کو گلے لگایا۔ مناہل، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ تم نے ان سب کے منہ بند کر دیے جو تمہیں کمزور سمجھتے تھے۔ تقریب کے دوران وجدان سٹیج پر آیا اور مائک تھام لیا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی نتاشا چودھری اور اس کے والدین پر پڑیں، جو صرف اپنی رہی سہی ساکھ بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، مگر ان کے چہروں کی جلن چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملوانا چاہتا ہوں جس نے ثابت کر دیا کہ اگر حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ وجدان نے مناہل کا ہاتھ تھام کر اسے سٹیج پر بلایا۔ یہ میری بیوی مناہل ملک ہے۔ اس نے نہ صرف تعلیمی میدان بہت اچھے گریڈ لے کر کامیاب ہوئی ہے، بلکہ اب وہ اپنے بزنس کو بھی وقت دے گی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نتاشا نے غصے سے اپنا گلاس میز پر پٹخ دیا۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ وجدان اسے سر پر چڑھا کر اپنی ویلیو کم کر رہا ہے، وہ زمل کے کان میں بڑبڑائی تھی۔ لیکن زمل اس وقت نتاشا کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کی نظریں دور کھڑے دانیال پر تھیں، جو رملہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مناہل کی کامیابی پر تالیاں بجا رہا تھا۔ زمل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی اکیلی رہ گئی ہے۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، پر مناہل کی نم آنکھیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ آج کے دن اپنے ماں باپ کو مس کر رہی ہے۔ تو وجدان مناہل کو لے کر لان کے ایک پرسکون کونے میں آیا۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، تایا تائی جہاں بھی ہیں خوش ہیں تمہیں کامیاب دیکھ کر۔ مناہل، آج کے دن رونا نہیں، بس خوش رہنا ہے، سمجھی؟ وہ اسبات میں سر ہلاتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب خوش ہو؟ وجدان نے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے نم آنکھوں سے وجدان کو دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی عزت ملے گی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے وجدان۔ نہیں مناہل، یہ تمہاری اپنی ہمت تھی، میں تو بس تمہارا سایہ تھا۔ وجدان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اب تمہارا اگلا ہدف یونیورسٹی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں بھی اپنی جیت کا جھنڈا گاڑو۔ مناہل نے اپنا سر وجدان کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اسے کسی طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا حصار خود وجدان ملک تھا۔ چلو، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے پارٹی رکھی ہے، چلے مسز؟ وہ مسکرا کر وجدان کے ساتھ لان کے اس طرف بڑھی جہاں سب مہمان تھے۔ پارٹی کی گہما گہمی عروج پر تھی جب اچانک مرکزی دروازے پر ایک پرتعش گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے انابیہ اتری تھی۔ انابیہ ایک انتہائی ماڈرن اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ سٹیج پر وجدان ملک اپنی کزن مناہل کا ہاتھ تھامے پورے شہر کے سامنے اسے اپنی زندگی اور فخر قرار دے رہا تھا۔ انابیہ شوق کی حالت میں وہیں منجمد ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجدان تو یہاں رشتہ ختم کرنے آیا تھا، مگر یہ تو اسے سر پر بٹھا کر دنیا کو دکھا رہا ہے۔ وہ تیزی سے سٹیج کی طرف بڑھی۔ شہناز بیگم نے اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ انابیہ کو، کیونکہ وجدان اپنی اس دوست کا اکثر ذکر کرتا تھا۔ انابیہ، تم صحیح وقت پر آئی ہو۔ دیکھو تمہارے دوست وجدان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اس جاہل لڑکی کے ساتھ اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی ہے۔ انابیہ نے شہناز بیگم کی بات انسنی کی اور سیدھی وجدان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہال میں موجود لوگوں کی نظریں انابیہ پر تھیں۔ وجدان، یہ سب کیا ہے؟ انابیہ کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ تم نے لندن میں مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں آ کر اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے اور ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ مناہل نے سہم کر وجدان کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن وجدان نے اس کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وجدان نے انابیہ کی طرف نہایت سرد اور سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ انابیہ، لندن کی باتیں لندن کی تھیں، میں یہاں آیا ضرور رشتہ ختم کرنے تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بوجھ وہ نہیں تھی، بلکہ بوجھ وہ نفرت تھی جو میں برسوں سے پال رہا تھا۔
تم ہوش میں تو ہو؟ انابیہ چلائی۔ اس لڑکی کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کبھی اپنایا ہی نہیں تھا انابیہ، میں نے ہمیشہ تمہیں دوست سمجھا تھا۔ جب تم مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں ایک رشتے میں آلریڈی بندھا ہوں، اس لیے چاہ کر بھی فی الحال تمہیں پذیرائی نہیں دے کر سکتا۔ یاد ہے تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے دوست سمجھو، اور میں اپنے دوست سے محبت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوا اور لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کرنے کے بعد دوبارہ بولا، پھر تمہاری بے لوث محبت دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ اگر اس انچاہے رشتے سے آزاد ہو گیا تو سب سے پہلے تمہارا ہی سوچوں گا، پر میں نے تم سے کوئی پیار کی پینگیں نہیں بڑھائی تھیں۔ اگر تم نے میرے اس جملے کا مطلب غلط لے لیا کہ میں پاکستان اس وقت اس غرض سے گیا ہوں تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ اس وقت پاکستان میں اپنے ماں باپ کے لیے گیا تھا، اس رشتے کو کوئی اچھا موڑ دینے کے لیے گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا میں نے وہی کیا۔ اس رشتے کو میں نے اچھی طرح نبھا کر خود کو ایک مرد ثابت کیا ہے۔ وجدان کے اس جملے نے انابیہ کے پرغرور چہرے کی دھجیاں اڑا دی۔ مناہل میری بیوی ہے، میرا مان ہے اور میری محبت ہے۔ تم یہاں ایک مہمان دوست کے طور پر آئی ہو تو مبارک دے کر کھانا کھا کر جا سکتی ہو، لیکن میرے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی جرت دوبارہ مت کرنا۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھری محفل میں اپنی تذلیل برداشت نہ کر سکی۔ وہ نتاشا اور زمل کی طرف دیکھ کر دل ملا اٹھی، کیونکہ اس سے کانٹیکٹ ان دونوں نے خود کیا تھا اور یہاں کے حالات بتائے تھے۔ انابیہ نے جب اپنا اور وجدان کا تعلق بتایا تو انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا، یوں ہی کسی ایونٹ میں آ کر وجدان کو شرمندہ کرو اور وہ لوگوں کے ڈر سے کچھ کہے نہ پائے اور وجدان اور مناہل کے بیچ غلط فہمیاں بڑھیں۔ پر یہاں تو ان کی چال ان پر ہی الٹی پڑ گئی تھی، اور وجدان کے گرد مناہل کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ کوئی اسے توڑ نہ سکا۔ مناہل نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ انابیہ کے آنے سے وجدان بدل جائے گا، مگر وجدان نے آج ثابت کر دیا کہ مناہل اب اس کی مجبوری نہیں، اس کی پسند بن چکی ہے۔ انابیہ غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ شہناز بیگم کا آخری مہرہ بھی پڑ چکا تھا۔ وجدان نے جھک کر مناہل کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، ڈرنا مت، میرے ماضی میں بہت سی دھول تھی، لیکن میرا حال اور مستقبل صرف تم ہو۔ وہ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ پارٹی کا شور و غل تھم چکا تھا اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وجدان اور مناہل اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے تھے، جہاں چاندنی کی دودھیا روشنی نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وجدان نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے مناہل کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پارٹی کی تھکن اور گزشتہ ہنگامے کے اثرات ابھی باقی تھے۔ مناہل، وجدان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو براہ راست روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے مناہل کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے دل پر رکھ دیا۔ محسوس کرو اسے، یہ دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے۔ آج سب کے سامنے جو کچھ ہوا، اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی کتنا ڈرتا ہوں۔ مناہل کی پلکیں بھیگ گئی۔ وجدان، مجھے لگا تھا کہ شاید انابیہ کی باتیں آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا ہو۔ وہ صرف ایک آزمائش تھی مناہل، اور اس آزمائش نے میرے یقین کو اور پختہ کر دیا ہے۔ تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں آج اس خاموش رات اور ان ستاروں کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کی دوری ختم ہو گئی۔ میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ میری محبت کسی شک یا کسی تیسرے کی محتاج نہیں ہے۔ تم میری عزت ہو، میرا مان ہو اور میری کل کائنات ہو۔ مناہل نے اپنی دوسری ہتھیلی وجدان کے گال پر رکھی۔ اس کے لمس میں بلا کا سکون تھا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں ہر مشکل کا سامنا مل کر کریں گے ہم، وجدان۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب صرف ان دونوں کے سانسوں کی ترتیب اور ایک دوسرے کا ساتھ کا پکا یقین باقی تھا۔ آج کی رات ان کے ملن کی رات بن گئی، جس میں دونوں کی دلی رضامندی تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن مناہل کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک نفیس پک رنگ کے سوٹ پہ ملبوس، ہاتھ میں ڈائری تھامے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تیار ہو؟
وجدان نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بھی آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، وہاں سب مجھ سے چھوٹے ہوں گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مناہل نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ وجدان اس کے قریب آیا، اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے آئینے میں اپنا عکس دکھایا۔ وہ وہاں تمہارے بارے میں صرف ایک ہی بات سوچیں گے کہ وہ مناہل ملک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ جب وجدان کی چمکتی ہوئی بلیک مرسیڈیز یونیورسٹی کے مین گیٹ پر رکی تو وہاں موجود طلباء کی بڑی تعداد کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ وجدان خود گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر مناہل کے لیے دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑی لڑکیوں کی گروہ میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ کیا کوئی سیلیبریٹی ہے؟ ایک لڑکی نے دوسری سے پوچھا۔ وجدان مناہل کو لے کر ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بڑھا۔ اس کا چلنے کا انداز، اس کے ساتھ پر اعتماد مناہل کو دیکھ کر سب پر رعب طاری ہو رہا تھا۔ کچھ سینئر لڑکے جو عام طور پر نئے آنے والوں کو تنگ کرتے تھے، ایک کونے میں کھڑے تمسخر اڑا رہے تھے۔ اوئے دیکھو، لگتا ہے کوئی نئی میڈم آئی ہے اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ، ایک لڑکے نے زور سے کامنٹ کیا۔ وجدان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مناہل کا ہاتھ چھوڑا، ان لڑکوں کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص ملک والی دہشت ابھری جسے دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تم نے کچھ کہا؟ وجدان نے ان کے قریب جا کر دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ لڑکوں کی گگی بند گئی۔ وجدان کے سوٹ اور شخصیت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ نہیں سر، وہ تو ہم بس… سنو، وجدان نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں۔ یہ مناہل ملک ہے، میری وائف، یہاں یہ پڑھنے آئی ہے، اور اگر کسی نے بھی اسے پریشان کرنے یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہ اس یونیورسٹی میں اپنا آخری دن دیکھے گا۔ کیا میں نے اپنی بات کلیئر کر دی ہے؟ پورے کوریڈور میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکے جو اب تک ہنسی مذاق کر رہے تھے اب نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وجدان واپس مناہل کے پاس آیا، اس کا ماتھا چوما اور سب کے سامنے اسے الوداع کہا۔ تم اب جاؤ، کلاس ختم ہوتے ہی میں تمہیں لینے آؤں گا، گھبرانا نہیں، اب سب جانتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے۔ مناہل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے حقارت سے نہیں بلکہ رشک اور احترام سے دیکھ رہے ہیں۔ وجدان نے اسے صرف تعلیم کا راستہ نہیں دیا تھا بلکہ اسے وہ حفاظت اور مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ دن کو جب وجدان اسے لینے آیا تو مناہل بہت خوش تھی۔ پتہ ہے وجدان، آج رملہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، وہ اسی یونیورسٹی کی علمنائی ہے، اس نے مجھے سب سے ملوایا، سب مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ وجدان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ تو صرف آغاز ہے مناہل، ابھی دنیا کو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ ملک انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں آج ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ وجدان اور دانیال کی مہینوں کی محنت سے تیار کردہ بلیو پرنٹ مارکیٹ میں لیک ہو چکے تھے اور ایک گمنام کمپنی نے وہی پروجیکٹ آدھی قیمت پر لانچ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وجدان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ دانیال، یہ فائل صرف میرے پرسنل لیپ ٹاپ میں تھی اور اس کی رسائی میرے علاوہ صرف ایک اور شخص کو تھی۔ دانیال نے خاموشی سے وجدان کی طرف دیکھا۔ کس کو وجدان؟ وجدان کی زبان رک گئی۔ وہ شخص مناہل تھی، کیونکہ وہ اکثر وجدان کے لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹس بناتی تھی۔ اسی لمحے خاور ملک آفس پہنچ چکے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچے اور ان کے ساتھ نتاشا بھی تھی جو ہمدردی کا نقاب اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وجدان کہ ایک نااہل لڑکی کو بزنس میں شامل کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا، خاور ملک نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے مناہل کو کل رات تمہارے اسٹڈی روم میں تمہارے لیپ ٹاپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کسی کو فون پر کچھ فائلز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وجدان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن شواہد اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اسی وقت مناہل اپنی فائلز اٹھائے ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وجدان، وہ پروجیکٹ کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے۔ کیا میں… اس نے کمرے کا تناؤ محسوس کرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مناہل… وجدان کی آواز اتنی سخت تھی کہ مناہل کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ تم نے میرا لیپ ٹاپ استعمال کیا تھا؟ جی، وہ اسائنمنٹ کے لیے، مناہل نے سہم کر جواب دیا۔ کیا تم نے کوئی فائل کسی کو بھیجی یا کسی سے پیسوں کے بارے میں بات کی؟ وجدان اس کے قریب آیا۔
اس کی آنکھوں میں شک اور تکلیف کی ملی جلی لہر تھی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا وجدان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاور ملک نے فوراً ایک لفافہ میز پر پٹخا۔ یہ دیکھو، تمہارے نام کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ مناہل حق دک رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نتاشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ وجدان اب مناہل کو دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ وجدان نے خاموشی سے وہ کاغذات دیکھے، پھر مناہل کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ وجدان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اچانک دانیال کی طرف مڑا۔ دانیال، CCTV فوٹیج چیک کرواؤ، ابھی اور اسی وقت۔ وجدان، تم ابھی اس پر یقین کر رہے ہو؟ خاور ملک نے غصے سے کہا تھا۔ میں مناہل پر نہیں، اپنی محبت اور اپنے انتخاب پر یقین کر رہا ہوں ڈیڈ، وجدان نے گرج کر کہا۔ اگر مناہل کو پیسے چاہیے ہوتے تو وہ مجھ سے مانگ سکتی تھی۔ وہ اس سلطنت کی آدھی مالکن ہے۔ وہ 50 لاکھ کے لیے کروڑوں کا سودا کیوں کرے گی؟ وجدان نے فوراً اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو بلایا۔ چند منٹ کی جانچ کے بعد سچائی سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں واضح تھا کہ جب مناہل کمرے سے باہر گئی تھی تو خاور ملک کا خاص ملازم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا تھا، اور جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے تھے وہ نتاشا چودھری کی ایک نام کمپنی تھی۔ وجدان نے وہ کاغذات نتاشا کے منہ پر مارے۔ یہ ہے تمہاری اوقات؟ نتاشا کا چہرہ فک ہو گیا۔ خاور ملک کی زبان کنگ ہو گئی۔ ڈیڈ، آپ نے اپنی ہی بہو کو پھنسانے کے لیے اتنا گھٹیا کھیل کھیلا؟ وجدان کی آواز میں اب صرف نفرت تھی۔ نتاشا، تم ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ اور ڈیڈ، آج سے آپ کا اس بزنس میں اور میری زندگی میں دخل اندازی کا حق ختم ہوتا ہے۔ وجدان مناہل کے پاس گیا، جس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے سب کے سامنے اسے گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری مناہل، مجھے ایک پل کے لیے بھی تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مناہل نے وجدان کے سینے سے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ آج خاور ملک، شہناز بیگم اور نتاشا کی اس چال نے مناہل کو وجدان سے دور کرنے کے بجائے ان دونوں کے ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا۔ اس واقعے نے وجدان کی آنکھیں مکمل طور پر کھول دیں، اور خاور ملک اور شہناز بیگم کو بھی یہ احساس دلا دیا کہ وجدان کی زندگی میں اب مناہل کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ملک ولا میں کئی دنوں کی خاموشی کے بعد ایک صبح خاور ملک اور شہناز بیگم خود مناہل کے کمرے میں آئیں۔ مناہل جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی، انہیں ساتھ دیکھ کر ڈر کر کھڑی ہو گئی، لیکن شہناز بیگم کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ندامت تھی۔ مناہل، وہ دھیمی آواز میں بولی، میں نے برسوں تمہیں وہ دکھ دیے جو تمہارا حق نہیں تھے۔ میں نے ایک یتیم بچی کی دعا لینے کے بجائے اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مناہل، جس کا دل پہلے ہی صاف تھا، آگے بڑھی اپنی چچی کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ مائیں کبھی غلط نہیں ہوتی، بس راستہ بھٹک جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی اپنے دل میں برا نہیں جانا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے مناہل کو گلے لگا لیا۔ اسی وقت وجدان دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک لہری لہر آئی۔ اسے اس دن کا انتظار کتنے وقت سے تھا۔ دانیال دورانی کے دفتر میں ہونے والی تذلیل نے زمل کے اندر چھپی انا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وجدان کی نظروں میں اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور مناہل نے وجدان کی زندگی میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک پارٹی میں حماد لودھی سے ہوئی تھی۔ حماد لودھی گروپ آف انڈسٹریز کا وارث تھا، جو برسوں سے ملک انڈسٹریز کے سخت ترین حریف سمجھے جاتے تھے۔ ایک شام جب گھر میں سب چائے لاؤن میں پی رہے تھے، زمل خاموشی سے اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی۔ حماد، میں تھک چکی ہوں اس گھر کے ماحول سے۔ بھائی کو مناہل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، زمل نے دبی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے حماد کی زہریلی مگر شہد جیسی میٹھی آواز آئی، زمل جان، تم جیسی خوبصورت لڑکی اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تم بس میرا ساتھ دو، میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ وجدان ملک دیکھتا رہ جائے گا۔ زمل اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حماد اسے محبت کے نام پر استعمال کر کے وجدان کے نئے پروجیکٹ کی فائلز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں زمل اور حماد کی ملاقاتیں شہر کے پوش کیفے میں ہونے لگیں۔ زمل نے وجدان سے جھوٹ بول کر شاپنگ اور فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کے بہانے حماد کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔
ایک دن حماد نے اسے ایک سے ایک مہنگی ڈائمنڈ رنگ پہنائی اور سرگوشی میں کہا، زمل، اگر تم مجھے وہ بلیو پرنٹ دکھا دو جو وجدان نے دانیال کے ساتھ مل کر تیار کیے ہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ لودھی گروپ ملک انڈسٹریز سے بہتر ہے، پھر ہم شادی کر لیں گے اور تمہیں اس گھر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زمل کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وجدان کا پروجیکٹ ناکام ہوا تو مناہل کی اہمیت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک رات جب وجدان اور مناہل کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، زمل نے وجدان کے اسٹڈی روم میں گھس کر پروجیکٹ کی تصاویر لے لیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی سامنے مناہل کھڑی تھی جو اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تقریب سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ زمل، تم اس وقت اپنے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ زمل کا رنگ فک ہو گیا، مگر اس نے فوراً اپنے تیور بدلے۔ تم سے مطلب میں اپنے بھائی کے کمرے میں جاؤں یا کہیں بھی؟ تم اس گھر کی پولیس بننے کی کوشش مت کرو۔ زمل اسے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مناہل کو دال میں کچھ کالا نظر آیا، لیکن اس نے وجدان کو بتانے کے بجائے خود نظر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2 دن بعد زمل حماد سے ملنے ایک سنسان فارم ہاؤس پہنچی تاکہ وہ تصاویر اسے دے سکے۔ یہ لو حماد، اب ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ زمل نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ حماد نے فائل دیکھتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا، شادی؟ زمل ملک، تم واقعی بے وقوف ہو۔ مجھے تم سے نہیں صرف ان پیپر سے مطلب تھا تاکہ میں تمہارے بھائی کو سڑک پر لا سکوں۔ اب تم جا سکتی ہو، میرا کام ہو گیا۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا؟ پیار؟ حماد نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جس لڑکی نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہو وہ میری وفادار کیا ہوگی؟ حماد نے اسے دھکا دیا اور باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے وجدان ملک، دانیال دورانی اور پولیس کھڑے تھے۔ زمل کے پیچھے سے مناہل بھی نمودار ہوئی، جس نے وجدان کو پہلے ہی شک کی بنیاد پر آگاہ کر دیا تھا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر حماد کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا حماد لودھی۔ پولیس حماد کو لے گئی، لیکن اصل کرب زمل کے لیے تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وجدان کی آنکھوں میں زمل کے لیے ایسی نفرت تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا زمل کہ تم میری بہن کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ وجدان کی آواز سرد تھی۔ زمل نے وجدان کے پیر پکڑ لیے۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ وجدان نے اپنا پیر پیچھے کر لیا، لیکن مناہل آگے بڑھی اور زمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان، معاف کر دیں اسے، یہ بھٹک گئی تھی۔ اگر آج ہم نے اسے نہ سنبھالا تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ مناہل کی شفقت دیکھ کر زمل کی رہی سہی انا بھی دم توڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ تباہ کرنا چاہتی تھی وہی آج اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ زمل شدید شرمندگی سے دوچار ہوئی تھی۔ اس سب کے بعد ملک ولا کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ وجدان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، جبکہ مناہل اب زمل کو اس گناہ اور ندامت کی دلدل سے نکالنے کے لیے فکر مند تھی۔ رات کے پچھلے پہر وجدان بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر موجود بل بتا رہے تھے کہ وہ اپنی سگی بہن کی غداری کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ مناہل دبے قدموں اس کے پاس آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مناہل نے نرمی سے پوچھا۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑا۔ کیسے سو جاؤں مناہل؟ جس بہن کو اتنا پیار دیا اس نے میرے ہی بزنس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو ہمارا دشمن تھا۔ وہ نادان ہے وجدان، اسے محبت اور دھوکے کا فرق نہیں پتا تھا۔ مناہل نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وجدان نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ نادانی کی ایک حد ہوتی ہے مناہل، اس نے ہمارے خلاف سازش کی۔ اگر تم بروقت مجھے نہ بتاتی تو آج میں کہیں کا نہ رہتا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا اور اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح مناہل ناشتے کی ٹرے لے کر زمل کے کمرے میں گئی۔ زمل اندھیرے کمرے میں بیڈ پر گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ زمل، کچھ کھا لو، کل سے تم نے ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ مناہل نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ زمل نے نظریں اٹھا کر مناہل کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو مناہل؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری دشمن اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے۔ تم کیوں میری فکر کر رہی ہو؟ مناہل اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون سی دشمنی زمل؟ تم اس گھر کی بیٹی ہو اور میرے شوہر کی بہن۔
تمہاری تکلیف وجدان کی تکلیف ہے اور ان کی تکلیف میری۔ تم نے غلطی کی، اس کی سزا تمہیں اپنی ندامت کی صورت میں مل رہی ہے۔ اب خود کو مزید اذیت مت دو۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اپنا سر مناہل کی گود میں رکھ دیا۔ بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بس اسے تسلی دیتی رہی۔ شام کو جب وجدان آفس سے واپس آیا تو مناہل نے اسے لاؤنج میں ہی روک لیا۔ آپ کو زمل سے بات کرنی ہوگی، مناہل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وجدان نے کوٹ صوفے پر پھینکا۔ نام مت لو اس کا میرے سامنے۔ میں اسی گھر میں رہ کر اس کی موجودگی برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت ہے۔ نہیں وجدان، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ ٹوٹ رہی ہے، اسے احساس جرم کھائے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے معاف نہ کیا تو وہ کبھی نارمل نہیں ہو پائے گی۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وجدان نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خلوص اور فکر کی ایک تڑپ تھی۔ تم اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہو مناہل؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم آج اسی کی وکالت کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اپنوں کی بے رخی کیا ہوتی ہے۔ مناہل کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے وہ 5 سال اکیلے گزارے ہیں، میں نہیں چاہتی زمل بھی اسی اذیت سے گزرے۔ وجدان خاموش ہو گیا۔ مناہل کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ اس نے مناہل کا ہاتھ چوما۔ صرف تمہاری خاطر مناہل، صرف تمہاری خاطر میں اسے ایک موقع دوں گا۔ وجدان مناہل کے ساتھ زمل کے کمرے میں گیا۔ زمل اسے دیکھ کر خوف سے کھڑی ہو گئی۔ وجدان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ شہناز بیگم نے ندامت سے نظریں جھکا لیں، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی غلط تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ خاور ملک بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی ان کے دشمن سا جا ملی تھی، اپنے ہی باپ اور بھائی کے بزنس کو برباد کرنے۔ شاید جو انہوں نے مناہل کو وجدان کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا تھا، وہی کام ان کی اپنی بیٹی زمل اپنے باپ بھائی کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ حماد لودھی بزنس برباد کرتا سو کرتا، پر اگر زمل کی عزت پر کوئی داغ لگا دیتا تو کوئی کیا کر پاتا؟ یہی احساس ان کو اندر ہی اندر مار رہا تھا، اور یہی ان کا مکافات عمل تھا۔ وجدان کی کہی ایک بات نے ان کو احساس دلایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے، اور وہ مناہل کو اپنا کر اسے اس کا حق، عزت اور مقام دے کر ان کا کیا بچا رہا تھا۔ وجدان نے ایک اعتراف اپنے باپ سے کیا، یہ کہہ کر، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں پاکستان واپس مناہل کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، پر جب میں نے اس کا حال دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میں جو سوچا کرتا تھا کہ وہ یہاں پرسکون آسائش زندگی گزار رہی ہے، مجھے لگا آپ نے زمل اور مناہل میں کوئی فرق نہیں رکھا ہوگا، پر میں تو دنگ رہ گیا۔ آدھی جائیداد کی مالک لڑکی کو آپ لوگوں نے ملازمہ بنا رکھا ہے، ایک سٹور نما کمرے میں وہ رہتی ہے، اسے اس کے سارے حق چھین کر اسے اس قدر ہراس کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنے حق کے لیے کبھی آواز نہ اٹھا سکے۔ آپ کے ہر ظلم کو برداشت کرے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے تھے جو اسے اتنے بڑے محل نما گھر میں ایک کمرہ نہ دے سکے؟ کپڑے تک اترن والے دیے جاتے ہیں، کیا اس کا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا؟ دولت کی ہوس نے کتنا بے حس بنا دیا تھا اس گھر کے مکینوں کو۔ ڈیڈ میں کوئی نیک نمازی نہیں، نہ ہی کوئی اچھا انسان ہوں، پر میں بھی ڈر گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ مجھے لگا ہمارا انجام کتنا بھیانک ہوگا جب مکافات عمل شروع ہوگا۔ ہاں میں ڈر گیا تھا، پر آپ لوگوں کو یہ سب سمجھانے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت آپ سب کی آنکھوں پر دولت اور آسائشوں کی پٹی بندھی تھی۔ میں مناہل کو اس کا مقام دے کر زمل کو اس جہنم سے بچایا جو ہمارے مکافات عمل کے طور پر زمل کو ملتا، کیونکہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم اپنی بہن بیٹی پر آتا ہے۔ دیکھ لیں ڈیڈ، میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ حماد لودھی نہ صرف ہمارا بزنس برباد کر سکتا تھا بلکہ ہماری عزت خاک پہ ملا دیتا، پر دیکھیں اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھوں سے بچا لیا ہے، کیونکہ بروقت میں نے یتیم کو اس کا حق اور اس کی عزت نفس لوٹا دی، ورنہ جو آپ نے کیا تھا اس سے تو ہمارا سب برباد ہو جاتا۔ خاور ملک کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے کھڑی شہناز بیگم اور زمل دونوں نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ گئی۔ یہ سارے انکشافات سن کر وجدان ان کو کس عذاب سے بچا گیا تھا۔ زمل تو روتے ہوئے اسی وقت الٹے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی، پر خاور ملک اور شہناز بیگم نے دل سے ان باتوں کو تسلیم کیا۔ اللہ سے تو توبہ کی، بلکہ ایک بار پھر مناہل سے معافی مانگی تھی، جس پر وہ پورے دل سے ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کو معاف کر چکی ہے، پر خاور ملک کو ضمیر کی ملامت اور بڑے بھائی کی یاد نے، ندامت کے گہرے احساس نے بیمار کر دیا تھا۔ وجدان اس وقت زمل سے آہستہ سے بولا، مناہل کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زمل نے تڑپ کر کہا،
بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ وجدان نے ایک سرد آہ بھری، اسے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اپنی زندگی میں مقصد باتوں کی بجائے کسی مقصد میں کام لاؤ گی، سمجھی؟ جی بھائی، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ بس جو میں نے کیا اسے بھول جائیں، مجھے دل سے معاف کر دیں، اور آئندہ کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وجدان نے اس کا سر تھپ تھپایا اور مسکرا دیا۔ میں تب سب بھول جاؤں گا جب تم اپنی زندگی کو بامقصد بنا لو گی، جیسے مناہل نے بنائی ہے۔ اسی سے انسپریشن لو میری بہنا۔ جی بھائی، وجدان پلٹ کر مناہل سے بولا۔ تھینکس مناہل، تم نے مجھے صحیح بات سمجھائی، مجھے اپنی بہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمل نے روتے ہوئے مناہل کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمن سمجھتی تھی وہی اس کی سب سے بڑی ہمدرد نکلی تھی۔ وجدان نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا، جس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر بچایا تھا بلکہ مناہل کو بھی راستہ دکھایا تھا۔ حماد لودھی والے واقعے کے بعد زمل نے خود کو گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وجدان نے مناہل کی خواہش پر زمل کو ملک انڈسٹریز میں ایک انٹرن کے طور پر کام سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ فضول سوچوں سے دور رہے۔ وجدان چاہتا تو اسے مالکن کی طرح آفس میں آنے دیتا، پر اس سے کیا ہوتا کہ وہ اکیلی اور تنہا رہ کر اور پریشان ہو جاتی۔ بہتر تھا کہ وہ انٹرنل بن کر سب کے ساتھ مل جل کر کام کرے تاکہ اس کا اعتماد بھی بحال ہو جائے اور لوگوں سے انٹریکٹ بھی ہو جائے۔ آفس میں زمل کا پہلا دن تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی فائل دیکھ رہی تھی جب کمرے میں ایک پر اعتماد نوجوان داخل ہوا۔ گندمی رنگت، گہری سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ریحان تھا، جو کمپنی کا نیا چیف مارکیٹنگ آفیسر اور وجدان کا قابل اعتماد بندہ تھا۔ مس زمل، میں ریحان ہوں۔ وجدان سر نے کہا ہے کہ آج سے آپ میرے انڈر کام سیکھیں گی، اس نے نہایت پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ زمل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ تو دانیال جیسی بے نیازی تھی اور نہ ہی حماد جیسی بناوٹی مٹھاس، وہاں صرف احترام تھا۔ ابتدا میں زمل کو ریحان کا ڈسپلن بہت ناگوار گزرا۔ وہ ذرا سی غلطی پر فائل واپس کر دیتا اور کہتا، مس زمل، یہاں آپ وجدان ملک کی بہن نہیں، ایک ملازم ہیں، کام میں پرفیکشن چاہیے۔ ایک شام جب آفس خالی ہو چکا تھا، زمل تھک کر اپنی میز پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ریحان کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی بھیگی پلکیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ باس نے زیادہ ڈانٹ دیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا اور ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کو کیا پتا ریحان، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ میں تو بس… زمل کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں جانتا ہوں زمل۔ ریحان کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ انسان کا ماضی اسے کبھی کبھی تھکا دیتا ہے، لیکن ماضی سے بھاگنے کے بجائے اسے تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہی بہادری ہے۔ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے، بس اسے صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ زمل کو پہلی بار کسی نے اس کی عزت کے حوالے سے سراہا تھا۔ اس رات اسے حماد یاد نہیں آیا، بلکہ ریحان کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ مناہل نے محسوس کیا کہ زمل اب خوش رہنے لگی ہے۔ وہ وقت پر آفس جاتی اور گھر آ کر ریحان کے دیے ہوئے ٹاسکس کے بارے میں باتیں کرتی۔ ایک دن مناہل نے آفس کی کینٹین میں دیکھا کہ ریحان اور زمل ایک ہی میز پر بیٹھے کسی پروجیکٹ پر بحث کر رہے تھے، لیکن زمل کے چہرے پر وہ شوخی تھی جو برسوں سے غائب تھی۔ وجدان، آپ نے ریحان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مناہل نے وجدان کے کیبن میں جا کر پوچھا۔ وجدان نے ایک شرارتی نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ تمہاری نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے نا؟ ریحان ایک ہیرا ہے، خاندانی ہے، محنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ زمل کی حقیقت جاننے کے باوجود اس کی عزت کرتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ مناہل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بارش والی شام جب زمل آفس سے نکل رہی تھی تب ریحان نے اس سے پوچھا، کیا سامنے والے کیفے میں چل سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زمل نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیفے میں وہ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ کافی کا مگ ویٹر ان کے سامنے رکھ کر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے ریحان کچھ کہتا وہ بولی، ریحان، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ میں تو ایک ایسی لڑکی تھی جو… ریحان نے اسے خاموش کروا دیا۔ زمل، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور خود کو بدلنا چاہتی ہے۔ مجھے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا پروجیکٹ پارٹنر بننے کی اجازت دو گی؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا کر حامی بھر لی تھی۔
جب یہ بات وجدان تک پہنچی تو اس نے ریحان کا ہاتھ تھام کر کہا، میری بہن کا خیال رکھنا ریحان، اسے محبت سے زیادہ احترام کی ضرورت ہے۔ مناہل نے دور کھڑے مسکراتے ہوئے سوچا کہ اس گھر کے سارے دکھ اب سکھ میں بدل چکے ہیں۔ وجدان نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی، تم نے میری زندگی نہیں بدلی مناہل، تم نے پورے ملک خاندان کی تقریر بدل دی ہے۔ اس کی تعریف پر دل سے مسکرا دی۔ ملک ولا میں زیمل اور ریحان کی منگنی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور گھر کے در و دیوار خوشیوں کی مہک سے مہک رہے تھے۔ زیمل اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مناہل ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ تھک گئی ہو نا؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیمل نے ایک دم اٹھ کر مناہل کو کمر سے لپٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ارے کیا ہوا زیمل؟ اب تو رونے کا وقت نہیں ہے، اب تو ہنسنے کے دن ہے، مناہل نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تم نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ زیمل نے اپنا سر مناہل کے کندھے سے ٹکا دیا اور روندی ہوئی آواز میں بولی، بھابھی آپ نے بہت کیا ہے میرے لیے۔ مناہل کچھ بولنے لگی تو زیمل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، آج مجھے بولنے دیں، میں وہ لڑکی تھی جس نے آپ کو اس گھر میں جینے کا حق نہیں دیا۔ میں نے آپ کے کپڑے، آپ کی کتابیں، یہاں تک کہ آپ کی عزت نفس تک کو ٹھیس پہنچائی۔ میں تو اس قابل تھی کہ بھائی مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیتے اور میں حماد لودھی جیسے لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتی۔ زیمل نے مناہل کے ہاتھ پر ہاتھ دیے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے ہر زخم پر مرہم رکھا۔ جب بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے آپ ان سے لڑی میرے لیے۔ آپ نے ریحان کو میرا ساتھی بنانے کے لیے بھائی کو منایا۔ مناہل بھابھی آپ اس گھر کے لیے رحمت ہیں۔ مناہل مسکرا کر بولی، تم اس گھر کی اصل رحمت ہو اور رہو گی ہمیشہ۔ میری دعا ہے کہ سدا خوش آباد رہو۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ وجدان جو زیمل کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر جذباتی ہو گیا۔ آج اگر میری زندگی میں ریحان جیسا جیون ساتھی ہے تو بھائی کے دل میں میرے لیے دوبارہ پیار ہے تو وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ مناہل کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ زیمل، رشتے تو ٹوٹنے کے لیے نہیں نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے وجدان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ وجدان نے اندر قدم رکھا اور زیمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مناہل کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اعتراف محبت اور فخر کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری بھابھی ٹھیک کہتی ہیں زیمل، اس نے مجھے بھی جیت لیا اور اس گھر کی تقدیر بھی بدل دی۔ میں تو خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، لیکن رشتوں کی اصل تجارت تو مناہل نے سکھائی ہے، جو اتنی زیادہ نفرتوں کے ملنے کے باوجود محبت دے کر محبت خریدی ہے اس نے۔ زیمل نے وجدان اور مناہل دونوں کے ہاتھ تھام لیے، محبت سے لبریز لہجے میں کہا، بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں ریحان کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات اسی طرح کروں گی جسے آپ دونوں نے کی، وفا اور اعتبار کے ساتھ۔ کمرے میں موجود ان تینوں کے درمیان پھیلی یہ اپنائیت اس بات کی گواہی تھی کہ مناہل نے واقعی وفا نبھائی ہے۔ شہناز بیگم بھی دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، ان کے دل سے بھی مناہل کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ ملک ولا کے لان میں خوبصورت تقریب کا سماں تھا۔ آج مناہل کی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل ہونے کی خوشی میں ایک ڈنر دیا گیا تھا۔ زیمل ریحان کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، اب ایک بیٹے کی ماں بن کر اپنے بیٹے کی تربیت بہترین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کی تقریب کی وجہ سے زیمل صبح سے آ گئی تھی۔ مناہل کی ہر خوشی میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ مناہل اور وجدان کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے خدا نے ان کو ایک اور خوشخبری بھی دی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے جب مناہل نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، ان سب کو انتظار تھا کب وہ دن آئے جب یہ بچہ آ کر ان کے رشتوں کو مکمل کر دے۔ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اس وقت کا۔ دانیال اور رملہ اپنی شادی کی خبر لے کر آئے تھے۔ پورے گھر میں ہنسی اور کہکہوں کی گونج تھی۔ رات کے آخری پہر وجدان اور مناہل ٹیرس میں بیٹھے تھے جب وجدان اس کے ہاتھ تھام کر بولا، تم صرف مناہل ملک نہیں ہو، تم وجدان ملک کا وقار ہو، میرا مان، میری محبت اور میرا غرور ہو۔ مناہل نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آسمان پر چمکتا چاند گواہ تھا کہ نفرت کے حصار جب ٹوٹتے ہیں تو محبت کی سلطنت کتنی مضبوط بن جاتی ہے۔ جہاں صرف ایک شوہر اس کی وہ بیوی تھی جس نے اپنی خاموش اور سچائی سے پوری دنیا کو جیت لیا تھا۔